तो चलिए शुरू करते हैं। اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ایک زمانہ تھا جب ہم بھی غریب ہوا کرتے تھے، راتوں رات کروڑ پتی ہو گئے ہم۔ راتوں رات کروڑ پتی؟ ہاں، کیسے؟ 25 دن میں کروڑ پتی۔ زور زور سے بول کے لوگوں کو اسکیمیں خود غوث پاک نے فرمایا زمین کا بیلنس قائم ہے عبد القادر کی وجہ سے۔ یہ مشرک ملا کہتا ہے کہ زمین کا بیلنس غوث پاک کی طرف سے ہے، نعوذ باللہ۔ یہ لکھنے والا احمد رضا خان ہے بھائی، اصلی مجرم تو وہ ہے، یہ تو اس کے چمچے پالتو کتے ہیں جو پڑھ کے اس کی کتابیں بیان کرتے ہیں۔ سامنے رکھی ہوئی کتاب دیکھ لی ملفوظات، احمد رضا خان کہتا ہے کہ غوث زمین آسمان کو تھاما ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں آگے دیکھیے آپ قرآن کی آیت میں۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا، وہ حلیم و غفور ہے۔ ارے رکو ذرا، صبر کرو۔ تو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اسکوٹر پر بھی ڈبل سواری پر بیٹھے تو یہ دیکھ لیں، لیکن وہ گندا ذہن تو نہیں بن رہا، بدن بالکل چپک کے بیٹھتے ہیں۔ ٹرپل تو توبہ توبہ، کہہ رہا ہے ٹرپل سواری تو توبہ توبہ، مطلب یہ مولوی بیٹھ کے ایسی غلیظ باتیں سوچ رہا ہے۔ ٹرپل سواری اتنا خطرناک کہ چپک کر بیٹھتے ہیں اور اس پارکنگ نہیں ہوتی ہو، یہ بہت مشکل ہے۔ بہت نازک صورتحال ہے۔ جی تھانوی صاحب کی اشرف السوا نے پڑھ لیجئے، اس میں خود لکھا ہے، کسی نے سوال کیا کہ کیا بریلیوں کے پیچھے ہماری نماز ہو جائیں گی؟ مولوی اشرف علی تھانی جواب میں لکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں مگر ہم انہیں کافر نہیں کہتے، ہماری نماز ان کے پیچھے ہو جائیں گی۔ میری بڑی تمنا تھی کہ میں مولانا احمد رضا صاحب کے پیچھے نماز پڑھتا۔ اچھا تو ہم آپ کے بھی امام ہیں، ہماری نماز تمہارے پیچھے نہیں ہوگی لیکن تمہاری نماز ہمارے پیچھے ہو جاتی ہے۔ تو ابھی بدت ہے بھائی، ابھی بدت ہے۔ اگر ہماری مسجد دور ہے اور کسی اور مذہب والوں کی مسجد قریب ہے تو اپنی مسجد، بابا اپنی مسجد میں نماز پڑھو، میں دوسرے کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کا آپ کو جواز کا فتویٰ نہیں دیتا۔ یہی نہیں، ابھی اور سنیے کہ بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، تو مسئلہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا نہیں ہے۔ جو بھی توحید پرست ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اور جو بھی مشرک ہو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ بہت نازک صورتحال ہے۔ جی کوئی لائی مت بٹانا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو تو امام تمہارے علاماؤں نے بھی تسلیم کیا ہے بھائی صاحب۔ تو کیا ناچو میں؟ ارے رکو ذرا، صبر کرو۔ ان کے بارے میں آپ لوگ ہی کچھ کہیں۔ آج چھوڑو گے تو یہ چھوڑنا عشق رسول میں ہوگا، آج چھوڑو گے بہاریوں کی تو یہ چھوڑنا عشق رسول میں مانا جائے گا، آج چھوڑو گے دعوت دیوبندیوں کی تو یہ چھوڑنا عشق رسول میں مانا جائے گا۔ اور انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، نبی کے لیے، نبی کے لیے، علی کے لیے، اہل بیت کے لیے، صحابہ کے لیے، اولیاء کرام کے لیے، ان گستاخوں کو چھوڑ دو گے میدان میں، کل قبر کے اندر جب نبی تشریف لائیں گے انشاءاللہ دیکھ کر کے خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ اے میرے پیارے امتی، تو نے وہابی کو چھوڑا تھا میرے لیے، وہابی کو چھوڑا تھا میرے لیے، میرے لیے، قادیانیوں کو چھوڑا تھا میرے لیے، تو نے پڑوسی کو چھوڑا تھا میرے لیے، اب گھبرا نہیں، مرا گیا ہوں تیرے لیے۔ اس طریقے کے لوگ جو نفرتیں پھیلاتے ہیں، ہر کسی کو گستاخ بتا دیتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا عاشق رسول پیش کرتے ہیں، تو وہ بہت ہی برے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ہم لوگوں کو بھی ہدایت دے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں، محبت سے رہیں۔ آپ تو ماحول دیکھ ہی رہے ہیں اس وقت۔ ارے رکو ذرا، صبر کرو۔ غوث پاک سے پوچھا حضور میری بچیاں بڑی بڑی ہیں، وہ کیا پڑھیں، کیا وظیفہ کریں؟ غوث پاک فرماتے ہیں ان سے کہہ دو وہ روزانہ پڑھا کریں 111 مرتبہ یا فاطمہ یا فاطمہ۔ سبحان اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھاؤ، کیا پڑھنا ہے؟ یا فاطمہ۔ میری بہنیں سن رہی ہیں، اس کو آگے بڑھائیں، انشاءاللہ بتائیں گے انشاءاللہ کیا پڑھنا ہے؟ یا فاطمہ 111 مرتبہ انشاءاللہ۔ پھر پوچھا گیا یا شیخ عبد القادر اس سے کیا ہوگا؟ غوث پاک فرماتے جو بچیاں پڑھیں گی یا فاطمہ، اللہ ان کے کردار کو مختومہ فاطمہ کے کردار کا صدقہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی اور بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے کون سا عمل ہے؟ غوث پاک نے مسکرا کے فرمایا ان سے کہہ دو میرا نام لیا کریں یا شیخ عبد القادر۔ راح اسجل روحي باسمك حتى ظل كل عمري يمك انت بس خليك يمي خلي انسى وياك همي انا حالي وين ہرگز کسی کا کوئی نہ شکوہ گلا کرے
हरगिज किसी का कोई न शिकवा गिला करे जी, अमाल अपना जांच ले फिर फैसला करे जी। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। मैं तो खुदाए पाक से करता हूँ ये दुआ जी, तो खुदाए पाक से करता हूँ ये दुआ, सबका भला हो पहले फिर मेरा भला करो। मज़ीद ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।